18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا شہداء، کیوں نہ لائے وہ اس پر 4 گواہ۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب وہ نہیں لا سکے گواہ، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ واقعہ افق چل رہا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بہتان لگایا بدکاری کا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کے سردار نے، اور منافقوں کا گروہ تو سارا ہی اس الزام کے اندر اس پروپیگنڈے کو مشہور کر رہے تھے، لیکن 3 مخلص صحابہ کرام بھی اس میں شکار ہو چکے تھے۔ تو اللہ پاک نے سے پہلی آیات پاک میں فرمایا کہ تم تو اے ایمان والے مردو، ایمان والی عورتوں، جب آپ نے سنا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، تو آپ یوں کہتے کہ ھذا افک مبین، یہ تو واضح بہتان ہے، کھلا بہتان ہے، نبی کی زوجہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں؟ فرمایا کہ اگر چلو تم نے الزام لگا دیا تھا تو تم زنا کے 4 گواہ پیش کرتے، اور زنا ثابت ہوتا ہے 4 گواہوں سے، تو تم نے اگر الزام لگا ہی لیا تھا تو ثابت کرنا چاہیے تھا تمہیں 4 گواہوں کی موجودگی میں، اور جب تم 4 گواہ نہیں لا سکے تو فرمایا کہ تم اللہ کے نزدیک سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہو، اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، دنیا کے اندر بھی، اللہ آخرت میں بھی دیں گے۔ اور دنیا میں پھر وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کوڑے لگے تھے، 80 کوڑے لگائے گئے تھے، چونکہ یہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے تھے۔ فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے وہ اس پر 4 گواہ۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب وہ نہیں لا سکے گواہ، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ، پس یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہم الکاذبون، یہی جھوٹے لوگ ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمتیں نہ ہوتی، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ،
البتہ پہنچتا تم لوگوں کو اس چیز کے مقابلے میں جس میں تم مصروف تھے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں، تم نے حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تم نے بہتان لگایا، اس کی وجہ سے تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا۔ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کریم کا فضل اور رحمت یہ تھی، اللہ کریم نے تمہیں معاف کر دیا۔ دنیا کے اندر 80 کوڑے لگائے گئے، لیکن اللہ کریم نے تمہیں آخرت کے عذاب سے محفوظ کر لیا۔ دنیا کے عذاب سے بھی عذاب تو آ چکا تھا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی عذاب میں گرفتار ہو جاتے۔ اذ تلقونه بألسنتكم، جب تم لاتے تھے اسے اپنی زبانوں پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تم بہتان لگاتے تھے اپنی زبانوں پر لے کے آتے تھے، ایک دوسرے سے لوگ پوچھتے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے تو بڑا صدمہ ہوا ہے، کیا تم نے یہ بات سنی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف حضرت عائشہ کے فلاں شخص کے ساتھ تعلقات تھے، حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ لوگ یوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں باتیں کرتے تھے، وہ اس سے پوچھتا، دوسرا تیسرے سے پوچھتا۔ منافق لوگوں نے تو اس پروپیگنڈے کو مدینہ کے بازاروں میں، مدینہ کی گلیوں میں خوب مچایا۔ اللہ فرماتے ہیں تلقونه بألسنتكم، جب تم لاتے تھے اس پروپیگنڈے کو اپنی زبانوں پر، وتقولون بأفواهكم، اور تم کہتے تھے اپنے منہ سے، ما لیس لکم به علم، وہ بات کہ جس کا تمہیں کوئی علم بھی نہیں تھا، وتحسبونه هینا، اور تم اس کو آسان اور ہلکی بات سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی پاک بیوی پہ الزام کو تم لوگ بڑی ہلکی بات سمجھ رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے تھے یہ لوگ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، صرف زبانوں سے افسوس کرتے تھے، اندر سے ان لوگوں کے دل خوش ہوا کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں دوسرے کی برائی اگرچہ بیان نہیں کر سکتے اور دوسرے کو بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا مجھے جی، وہ بات تو نے سنی ہے بس تو نے آگے نہیں کرنی۔ بہرحال دل کیا گواہی دیتے ہیں، زبان کیا کہتی ہے۔ منافق بھی یوں ہی پروپیگنڈا اوپر سے بڑا کہتے جی ہمیں تو بڑا افسوس ہوا ہے کہ نبی کی بیوی کے فلاں کے ساتھ تعلقات نکل آئے، ہمیں تو ایسا یقین نہیں تھا، ایسی ایسی باتیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم وہ باتیں اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں تھا۔ بھائی مومن کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کا پتہ چل بھی جائے تو گناہ کو چھپانا چاہیے۔ ہاں جہاں پر اظہار کی ضرورت پڑے تو پھر اظہار کرو، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں گواہی کی ضرورت پڑتی ہے پھر سارے بانٹتے ہیں، پھر چھپتے رہتے ہو جی میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں کیا، لیکن پروپیگنڈے میں ہر بندہ اور اس کو اتنا پھیلا دیتا ہے، حالانکہ بات بھی سچی نہیں ہوتی، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو منافقوں کا بھی یہی حال تھا، منافق بھی کہتے ہو سنی یہ بات، بڑا افسوس ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے فلاں شخص کے ساتھ تعلقات تھے، وہ ایک سے بات کرتا دوسرا اس سے بات کرتا، افسوس نہیں ہوتا تھا، صرف یہ لوگ اس کو پروپیگنڈے کو ہوا دینا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ بیوی کس کی ہے، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور جس کے بستر پہ اللہ کا قرآن آیا کرتا تھا،
اور کوئی بیوی ایسی نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آقا جس کے پاس تشریف فرما ہوں اللہ کی وحی آئی ہو۔ ایک عظیم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، وہ عظیم عورت ہیں کہ اللہ کے نبی ان کے بستر پہ ہوتے تھے تو قرآن جبرائیل لے کے ان کے بستر پہ آ جاتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ تم تو اس بات کو بڑا ہلکا سمجھتے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو آسان اور ہلکی بات سمجھ رہے تھے حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے کو۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ بات سنی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کے سردار نے بات کو پھیلا دیا۔ اللہ کریم فرماتے ایمان والوں تم نے جب یہ بات سنی تھی ایسا تم نے کیوں نہیں کہا؟ کل تم فوراً کہتے تم ما یکون لنا، کوئی حق نہیں ہمیں پہنچتا ان نتکلم بہذا، کہ ہم کلام کریں اس بہتان کے بارے میں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ کی ذات پاک ہے یہ تو بہت ہی بڑا بہتان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں جب تم نے اس بہتان کے بارے میں سنا تھا تم فوراً یہ کہہ دیتے ان نتکلم بہذا، ہماری کیا حیثیت، ہم امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ہم لوگ بولے، ہمیں تو اتنا کہنا چاہیے تھا ان نتکلم بہذا، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہم اس بات پر کلام کر سکیں، ہم اس بہتان پہ کچھ نہ کچھ بات کر سکیں، اتنی بات کہہ ڈالتے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تمہارا فریضہ یہ تھا تم نے جب بھی یہ بات سنی تو کہہ دیتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، اللہ آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں۔ یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اللہ نسبت کر رہے منافق لوگ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی یہ فرما دیا تھا ھذا بہتان عظیم۔ تو ایمان والا بندہ بھی جب ایسی بات سنے تو یہی کہہ دے ھذا بہتان عظیم۔ عفیفہ کائنات سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس بات کو جو آدمی سچا سمجھے، اس تہمت کو سچا سمجھے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رافضی لوگ حضرت عائشہ صدیقہ پہ لعنت کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پہ لعنت کو ثواب سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں۔ اور ملا باقر مجلسی نے بھی اس کے بارے میں اپنی کتاب حق الیقین کے اندر لکھا کہ جب امام مہدی آئیں گے جنت البقیع میں جائیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں جائیں گے اور قبر کے پاس جا کے قبر پھٹے گی، حضرت عائشہ کو نکال کے نعوذ باللہ من ذالک زنا کی اس تہمت کی جو زنا ان سے جاری ہوا نعوذ باللہ من ذالک، اس کی حد جو ہے یہ امام مہدی لگائیں گے۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے،
شیعوں کا عقیدہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہ پیغمبر نے ان کو حد نہیں لگائی، چونکہ پیغمبر کی محبوبہ تھیں اور یہ امام مہدی حق بات کرے گا، یہ جا کے ان پہ حد نعوذ باللہ من ذالک جاری کرے گا۔ اور یہ سراسر قرآن کے منافی بات ہے۔ اللہ کے قرآن نے 2 رکوع حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کی پاک دامنی کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ یہ لہٰذا جو بندہ اس کے اندر شک و شبہ بھی رکھے، اس کے کفر میں کوئی بھی شک نہیں، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کے 2 رکوع کا منکر ہے، قرآن کے ایک لفظ کا منکر بھی کافر ہے، پورے قرآن کا منکر بھی کافر ہے، قرآن کے ایک رکوع کا منکر بھی کافر ہے، اور قرآن کریم کے 2 رکوع کا منکر بھی کافر ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کو اللہ نے، عفیفہ کائنات کی عزت کو اللہ نے 2 رکوع کے اندر بیان کیا۔ لہٰذا جو حضرت عائشہ پہ تہمت کو صحیح سمجھے پکا کافر ہے، اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ تو رافضی تو اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل قرآن جو ہے وہ 40 پاروں والا تھا، اور امام مہدی وہ قرآن لے کر غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور ان کا ظہور ہوگا تب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے۔ اس قرآن کو تو رافضی مانتا ہی نہیں ہے، اور یہ اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو حضرت عثمان نے جمع کیا تھا، اور اس کے اندر اہل بیت کے فضائل جو تھے وہ 2.5 پاروں پہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین کے 2.5 پاروں پر صرف فضائل تھے، وہ حضرت عثمان نے نکال دیے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا یہ نظریہ اس قرآن کے بارے میں ہے، اور وہ اصل قرآن جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 40 پاروں والا قرآن ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو تو وہ مانتے نہیں ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہی سب کچھ لکھا ہے۔ اور ان لوگوں کا ایک اور نظریہ ہے، عقیدہ ہے، جسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ یہ ہوتا ہے، الفاظ دیگر آپ منافق سمجھ لیں کہ دل کے اندر کچھ اور مطلب لے، زبان پہ کچھ اور لے، یہ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں۔ اس لیے ان کی کتابوں کے اندر جو معتبر کتابیں ہیں، اور ان کے خمینی نے جس کے بارے میں کہا، ملا باقر مجلسی کی کتابوں پہ یقین رکھو سب گند لکھا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بھی، ازواج مطہرات کے بارے میں بھی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے قرآن، یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات کی شان بیان ہوئی ہے، تو اسی کے مطابق انسان کا نظریہ ہو، چاہے وہ جتنے بھی دلائل دے، انسان کو ان کے اوپر کان نہیں رکھنے چاہیے، اور وہ ایسے منطقی انداز سے بندے کو پھنسا دیتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے نظریات کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے قرآن کا پتہ نہیں ہے۔ جو بھی ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، چونکہ ہمیں اپنے قرآن اور حدیث کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں صرف نام کے، ہمیں تو اپنے عقائد کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ان لوگوں کے ساتھ اس کی ایک ہی نشست ہوتی ہے، ہمارا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایسی ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو عقیدے کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، یعدکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا، کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا۔ اگر کسی بھی مسلمان کے بارے میں ایسی کوئی بات سنو، کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا جب تک کہ تمہارے پاس گواہ نہیں ہے۔ اور بالخصوص اللہ کے پاک پیغمبر کی زوجہ کے متعلق کبھی بھی کوئی بندہ آپ سے ایسی بات کرے، ان کی باتوں پہ تم نے دھیان نہیں کرنا۔ یہ اللہ کریم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا، ان کنتم مؤمنین،
اگر تم مومن ہو، ایمان سے تمہارا کوئی تعلق ہے، ایسی تم نے بات کبھی زبان پہ بھی نہیں لانی ہے۔ ہاں اگر مومن نہیں ہو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف جتنا بکنا چاہو بکو، حضرت عائشہ صدیقہ پر بولنے سے ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کی شان میں فرق نہیں آتا، اس لیے کہ ان کی عزت کو اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا، رسول اللہ کی لسان نبوت نے بیان کر دیا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ایسی حرکت کبھی بھی نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور وہ اللہ کریم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے احکامات کو، نشانیوں کو، اللہ تمہارے لیے احکام اور آیتوں کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے، بڑی ہی حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔